اسی پیکنگ کے اندر ایک دوسرا پروڈکٹ دیکھ لیجئے، پیکنگ بدلی ہے، پروڈکٹ وہی ہے. ان کو دیکھ لیجئے، ان کا بھی دوگلا پنا. جانتے ہیں ان کو آپ؟ محمد علی جینا، وہ بھی شیعہ تھا. یہ مرزا صغیر بولتا ہوں میں. ان کا نام کیا ہے؟ مرزا علی، انجینئر مرزا علی، لیکن میں ان کو کہتا ہوں مرزا صغیر. کیوں کہتا ہوں؟ ایک مرزا کبیر تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. یہ بھی پتہ نہیں آگے چل کے کون سا دعویٰ کرنے والے ہیں، ان قریب آ جائیں گا، کیونکہ دعوے ان کے بہت بڑے بڑے. ان کے نزدیک تو رسول اللہ بھی تنقید سے بالا تر نہیں. اس نے تو معاذ اللہ رسول پر بھی تنقید کی. صحابہ تو خاطر میں نہیں ہے جی اس کے بھائی. یہ اتنے دودھ کے دھلے ہوئے، اتنے معصوم علیہ الخطا ہے کہ ان سے تو کبھی غلطی ہوتی ہی نہیں. سب سے غلطی ہو سکتی ہے. اب یہاں دیکھیے ان کا ایک ویڈیو، اس کے بعد بات کرتے ہیں. آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کافر بھی ڈکلیئر کر دے، وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے. اس تک جو روایتیں پہنچی ہیں وہ یہی سمجھتا ہے. جس طرح کہ سیدنا عمر نے ان کے بارے میں، انہوں نے تو سامنے دیکھ کے بھی کہہ دیا ہے منافق ہے، تو نبی علیہ السلام کو چاہیے تھا، آپ فرماتے کہ عمر تم توبہ کرو، تم نے اس کو کافر اور منافق کہا ہے تو کفر تمہاری طرف لوٹ آیا ہے. آپ فرمائے نہیں. اسی لیے امام بخاری نے کتاب الادب چیپٹر جو بند ہے نا، اس میں باقاعدہ انہوں نے اس کو باب کی ہیڈنگ بنایا ہے کہ اگر کوئی شخص تعویل کی غلطی کی وجہ سے کسی کو کافر کہہ بیٹھے تو اس کے اوپر کفر نہیں لوٹے گا. اب یہ بڑا کریٹیکل ایک ایشو ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تکفیر صرف اس شخص کی ہو سکتی ہے جو اللہ، رسول، آخرت، قرآن کا انکار کرے. اگر کسی ہستی کا کوئی انکار کر دیتا ہے، سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان و علی یا کسی بھی اور بڑی سے بڑی ہستی کا، تو یہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہوگا. آپ اس کو یعنی ابو بکر، عمر اور کسی بڑی سے بڑی، اب ان سے بڑا کون ہے؟ بکرا ہوں جنون میں نہ جانے کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے. یہ مرزا صاحب کی حالت ہے. 10x10 کے دڑبے میں، اے سی میں یہ حالت ہے. پتہ نہیں ایسے پسینے میں بولے تو کیا حالت ہوگی. کتنی بھیکی بھیکی باتیں کریں گے. بھائی جلسوں میں تو گرمی ہوتی ہے، حالانکہ ٹھنڈی کا موسم ہے. میں تو سوچ کے آیا تھا بھیا گرم کپڑے نہیں لایا، کیا لوں گا. یہاں بھی پسینے آ رہے ہیں کیونکہ پورا پیک کیا ہوا ہے. اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، کثیر مجمع. یہ اے سی روم میں بیٹھ کے اسی ویشا آنا بکواس کرتے ہیں. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، چاہے بڑی سے بڑی ہستی کو بھی اگر آپ کافر کہہ دیں تحقیق کی بنیاد پر، اچھا کون سی تحقیق ہے کہ جس بنیاد پہ ابو بکر کافر ہے آپ کے نزدیک؟ آپ ہو کون؟ آپ کی اوقات کیا ہے کہ آپ تحقیق کی بنیاد پہ ابو بکر صدیق کو، عمر فاروق کو ان کو کافر کہیں گے؟ اور حوالہ دے رہے بخاری کے حضرت عمر کا ایک روایت بیان کر رہے جس کا یہاں تک بنتا ہی نہیں ہے. روایت کا مطلب کچھ ہے، یہاں تک اور کچھ لا رہے ہیں. چلیے اس پر میں زیادہ بھی تبصرہ نہیں کروں گا، اس پر بھرپور بولنے کی ضرورت ہے، حالانکہ انشاءاللہ میں کسی موقع میں بولوں گا. لیکن ابھی میں صرف پہلو کچھ اور دکھا رہا ہوں. ابھی یہ یاد رکھیے، یہ کہتے ہیں کہ اگر ابو بکر، عمر کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پر، اگر اس کے علم کے بنیاد پر یہ کافر ہے وہ بول دے تو اس پر حکم نہیں لگے گا. لیکن اب ان کا دوگلا پنا دوسرا سنیے مرزا صاحب کا. اب یہاں کیا کہتے ہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہاں خطا کھائی ہے جس سے آپ نے اس نے اپنے آپ کو ذلی نبی کا دعویٰ کیا ہو. دیکھیں جی، اس کے اوپر غامدی صاحب نے کافی ورکنگ کی ہے. آپ ان کی یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں. ان کا بھی موقف یہی ہے کہ اس سے کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے خود کہیں پہ دعوے نبوت کیا ہو. اس سے کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے خود کہیں پہ دعوے نبوت کیا ہو. اس نے جو ہے وہ اشارے ایسے ضرور دیے، پلس مسیح موعود ہونے کا دعویٰ، امام مہدی ہونے کا، یہ سارے دعوے کیے ہیں. اور ایک ان کا گروہ بھی لاہوری گروپ ایسا ہے جو ان کو مجدد مانتا ہے اور امتی نبی نہیں مانتا. بہرحال میرا موقف کیا ہے وہ یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھیں، قادیانی فرقہ کو دعوت اصلاح. میں ان کو اسلام سے، اہل سنت سے ٹوٹا ہوا ایک فرقہ مانتا ہوں جنہوں نے اس بڑے لیول کا اختلاف کیا کہ ان کی تکفیر کرنا ہماری مجبوری بن گئی، کیونکہ انہوں نے اس اختلاف کی بنیاد پہ ہمیں کافر ڈکلیئر کر دیا. دوگلا پنا سمجھ میں آیا کچھ؟ پہلی بات کہتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں. جاہل کے بچے، وہ کوئی حدیث ہے جس میں سند ڈھونڈ رہا ہے؟ ایسے سے جاہلوں کو لوگوں نے علامہ بنا رکھا ہے. ابے وہاں سند صحیح سند نہیں ہے، کوئی روایت کی بنیاد پہ کافر نہیں کہا کہ فلاں نے فلاں سے کہا، فلاں نے فلاں سے کہا.
اور روایت آئی ہے، سند آئی ہے الگ الگ طرق سے کہ فلاں نے روایت کیا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ. جی نہیں، غلام احمد قادیانی کے نبوت پر اس کی اپنی خود کی کتابیں موجود ہیں جس میں اس نے دعویٰ کیا کہ عیسیٰ کا ذکر چھوڑو، میں پیغمبر بن کر آیا. اس میں دعویٰ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اس اعتبار سے ہے کہ آپ مقام و مرتبے میں خاتم النبیین ہیں، شخص ذات اور شخصیت کے اعتبار سے نہیں، حضور کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے. بس یہ ہے کہ وہ مرتبے اور مقام میں حضور کے برابر نہیں ہوں گا. میں ذلی نبی ہوں، حضور اصل نبی ہے، میں ذلی نبی ہوں. ذل کہتے ہیں سائے کو، یعنی جسم تو نبی ہے نبوت کا، میں اس کا سایہ ہوں، لیکن نبی میں بھی ہوں. تو اس نے باقاعدہ اس طرح کے دعوے کیے جس بنیاد پر کوئی روئے زمین کا ایسا فرقہ نہیں ہے جس نے غلام احمد قادیانی کو کافر نہ قرار دیا. اس میں شیعہ بھی ہے جنہوں نے کافر کہا، دیوبندی بھی ہے جنہوں نے اس پہ کفر کے فتوے لگائے، اہل سنت تو ہے ہی جنہوں نے کفر کے فتوے لگائے. ان کے گامدی صاحب ہے داڑھی منڈے، جو نیٹ پہ دیکھتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوں گا اس کی شکل. گامدی صاحب کی تحقیق ہے، وہ آج کے گامدی صاحب، ان کی تحقیق ہے کہ صحیح سند سے ثابت نہیں کہ اس کے نبوت کا دعویٰ کیا ہو. تو سارے فرقے کے لوگ پاگل ہو گئے تھے کہ اس کے کفر پر اجماع کر لیا. پھر اس کے بعد جناب کہتے ہیں کہ اصل میں انہوں نے کتنا بڑے لیول کا اختلاف کیا غلام احمد قادیانی نے کہ ہمیں مجبوراً اس کی تکفیر کرنی پڑی. کیوں مجبوراً تکفیر کرنی پڑی؟ نبوت کے دعوے کی بنیاد پر ہم نے کافر نہیں کہا. انہوں نے کہا جو غلام احمد قادیانی کو نبی نہ مانے وہ کافر ہے. اس بنیاد پر انہوں نے ہمیں کافر قرار دیا، اس لیے ہم نے ان کو کافر کہہ دیا. یعنی مرزا صاحب کو اگر کافر کہہ دیا جائے تو کہنے والا کافر ہو جاتا ہے، لیکن صحابہ کو کافر کہنے والا کافر نہیں ہوتا. ان کا ایمان صحابہ سے بھی اونچا ہے. اور آگے یہ بھول گیا بیچارہ درگ گورا حافظہ نباشر، جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا. یہ بھول گئے جناب کہ میں ابھی غلام احمد قادیانی کو تو کافر ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. اگلی کلپ میں کیا کہتے ذرا سنیے. تو قادیانیوں کو تو چھوڑ دیں، جو مسلمانوں میں بھی فرقے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، وہ بھی اگر کسی ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کر دیں گے تو ہم انہیں کافر ہی کہیں گے. کوئی شخص کہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل نہیں آئے تھے، ہم اسے کافر کہیں گے. قرآن پاک کی کسی ایک آیت کا بھی انکار کرنے والا وہ کافر ہے. چونکہ قادیانیوں نے ختم نبوت میں ایک مسلمانوں کا ایک اجماعی عقیدہ تھا، اس کا انکار کیا، اس لیے ہم نے ان کی تکفیر کی. کیونکہ قادیانیوں نے ختم نبوت میں ایک مسلمانوں کا ایک اجماعی عقیدہ تھا، اس کا انکار کیا، اس لیے ہم نے ان کی تکفیر کی. کہ اچھل میں جوان بچے سمجھ جائیں گے گجنی بابا ہے، نہیں سمجھے ہے، سمجھ گئے جوان لوگ، یادداشت چلے جاتی، شارٹن میموری ہے. ابھی پچھلی بار جب بیٹھے تھے یہ اپنے 10x10 کے دڑبے میں تو کیا فرما رہے تھے کہ قادیانی کو ہم اس لیے کافر نہیں کہتے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ تو ثابت ہی نہیں ہے، گامدی صاحب کی تحقیق ہے. انہوں نے ہمیں کافر قرار دیا اس لیے ہم کافر کہتے ہیں. اور اب یہاں آ گئے اور کہا کہ کافر کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں، کسی کو نہیں کہنا صحیح، حتیٰ کہ صحابہ کو بھی کافر کہنے والے کو کافر نہیں کہہ سکتے. صرف چند چیزوں پہ کافر کہا جائے گا، قرآن کا انکار، نبی کا انکار، خدا کا انکار. اور اب یہاں کتنے آ گئے، ایک آیت کا بھی انکار کیا تو وہ بھی کافر. جناب اس اعتبار سے آپ کے فتوے کے مطابق شیعہ کافر ٹھہرے، انہوں نے ایک آیت ہی پورے قرآن کا انکار کیا، نیا قرآن ڈھونڈ کے لائے. تو پھر آپ کا اصول یہاں کہاں چلا گیا؟ اور پھر خود اقرار کر دیا اس نے یہاں پر کہ غلام احمد قادیانی نے مسلمانوں کے اجماعی عقیدہ تھا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ختم نبوت پر اس نے ڈاکہ ڈالا، اس لیے ہم غلام احمد قادیانی بھی کافر ہیں. اور اس پر ایک مزیدار ویڈیو مجھے یاد آ رہی ہے، دکھا دیتا ہوں کہ غلام احمد قادیانی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیوں کیا تھا. آپ کو اس کی ہسٹری پتہ ہے؟ اس کا سبب بنا تحذیر الناس. دیوبند کے مولوی قاسم نانا طبی صاحب نے یہ کیا کہ کتاب تحذیر الناس لکھی، اور ان کو یہ خبط سوار ہو گیا تھا کہ آج نہیں تو کل اپنے پاس جبریل آنے والے. ان کی سوانح قاسمی کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ اپنے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ صاحب کے پاس گئے اور کہا کہ پیر صاحب، جب بھی تسبیح پڑھنے بیٹھتا ہوں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ منوں اور پہاڑوں کے برابر مجھ پہ وزن لاد دیا گیا. پیر صاحب نے کہا مبارک ہو، یہ ٹھیک وہی نشانی ہے جو حضور کو وحی کے وقت جو بوجھ محسوس ہوتا تھا وہی بوجھ آپ پر ہے. یہ سوانح قاسمی میں لکھا ہے، نہ دکھے تو منہ مڑوا دوں.
ان کو خواب دکھنے لگا کہ بس آج نہیں تو کل اپن بھی نبی بننے والے ہیں، مگر اچانک نبوت کا اعلان کریں گے تو سب سے پہلے تو بریلی والے دوڑ جائیں گے، ہماری اپنی جماعت کے لوگ بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے، تو پہلے لوگوں کا تھوڑا سا ذہن ہموار کرو۔ تو انہوں نے تہذیب الناس لکھی اور اس میں لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا اس معنی کہ آپ آخری نبی ہیں، یہ عوام کا خیال ہے۔ اہل فہم یعنی علم والے جانتے ہیں کہ خاتم النبیین کے معنی یہ نہیں ہے کہ حضور آخری زمانے میں آئے، بلکہ اس لیے آپ خاتم النبیین ہیں کہ تمام مقام و مرتبے آپ پر ختم ہیں۔ اگر حضور کے زمانے میں یا بعض زمانے نبوی کوئی اور نبی پیدا ہو جائے تو بھی حضور کی خاتمیت میں فرق نہ آئے گا۔ اب یہ بڑی گاڑی بات ہے ان کی، میں اس کو تھوڑا آسان کر کے بتا دیتا ہوں آپ کو۔ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ حضور کس اعتبار سے خاتم النبیین ہے، یعنی حضور کے جیسا پاورفل نبی، عظمت والا، شان والا، عزت والا ایسا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضور کے بعد ایک نبی آ بھی جائے اس کو نبی مانا جا سکتا ہے، بس یہ ہوگا کہ نبوت میں مقام و مرتبہ میں رسول اللہ سے وہ چھوٹے درجے کا ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پہ میں یوں سمجھانے کہوں کہ بھئی اب اعلیٰ حضرت جیسی کوئی شخصیت پیدا نہیں ہو سکتی، لیکن ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو علم میں بہت ہو، بہت قابل ہو، بہت علم پہ مہارت رکھتے ہو، لیکن اعلیٰ حضرت جیسے نہیں ہوں گے، مگر وہ اپنے دور کے اعلیٰ حضرت ہو سکتے ہیں اپنے دور کے۔ تو بہرحال یہاں تو چل جائے گا، اعلیٰ حضرت جیسا بھی آ سکتا ہے، کوئی بعید نہیں ہے، کوئی ناممکن تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے مطلق۔ لیکن نبوت کے بارے میں تو اللہ نے خود ہی فرما دیا نا کہ اب نبی کے بعد کوئی نبی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اے محبوب، اے لوگو جان لو کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ آخری رسول ہے، وہ اللہ کے رسول ہے اور آخری پیغمبر ہے، آخری نبیوں میں سب سے آخر۔ بہرحال آیت کا مفہوم یہ ہے، کچھ یہ آیت موجود ہے، سرکار کی حدیثیں موجود ہے، لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، پیدا تو ہوں گا حضور کے بعد بھی نبی، حضور کے لیول کا نہیں ہوگا، چھوٹے درجے کا ہوگا۔ تو ابھی یہ اپنے لئے راستہ ہموار کر رہے تھے، غلام احمد قادیانی بازی لے گیا، گرداسپور پنجاب کا رہنے والا تھا، کتاب آئی، اس نے کہا لو آ سکتے نہیں ہیں، پیدا ہو سکتے نہیں، پیدا ہو گیا، آ گیا۔ اب دیوبند نے کھلبلی مچ گئی، صاحب لیجئے صاحب، ہم تو قاسم نانا تبوی کے لیے راستہ ہموار کرنے میں لگے ہوئے تھے، بازی تو کوئی اور مار گیا۔ تو اسی جماعت